حضور آپ کی بارگاہ میں یہ بعض دفعہ جیسے کہ مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا ہے یا نہ تو خواب میں وہ اپنے مرشد کو دیکھ کے اس کو حکم فرما رہے ہیں پڑھنے کا یا کوئی عمل یا کوئی تو یہ اس کی کیا حقیقت مستحکم کہ وہ بالکل وہی ہے جو ظاہر میں اس پہ تھوڑا سا اس کی تصدیق کر لینی چاہیے. اگر مرشد بقیدہ حیات ہے تو اس سے جا کر اس کی اجازت لے لینی چاہیے. آئینہ سننے بات اگر حیات نہیں ہے تو کسی صاحب سجادہ سے اس کی اجازت ضرور لے لیں. جب مرید بھی کامل ہو جائے. کامل ہونے کی نشانی تو اس کو اپنے آپ ہی پتہ چل جاتی ہے کہ میں کامل ہوں یا نہیں ہوں. اس کی نشانی تو ایسے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ جب وہ معاملات کو اپنے ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں یہ مکمل بات نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے یہ کہ جب وہ اپنے معاملات کو یعنی کہ روحانی معاملات کو مراقبے یا کشف کے ذریعے جاننے لگے درست، تو سمجھ لو وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ہدایت پہ عمل کر سکتا ہے. یا پھر اس کا تصور اتنا کامل ہو جائے کہ وہ مرشد سے بات کر سکے. اگر کسی ایسے شخص کو خلافت مل جائے جو ابھی اس مقام پہ نہ پہنچا اور پھر اس کو وہ بھی اپنے کاموں میں لگ جائے اور کامل نہ ہو سکے تو کیا وہ ہر ہدایت کے لیے کسی اور صاحب سے پوچھے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان ناقص سے اور مرشد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے پھر وہ کوئی کامل شیخ تلاش کرے، اگر خلافت لے چکا ہو چاہے لے چکا ہو. ایک بات کیونکہ یہ بزرگ لکھتے ہیں اس بات کو اور حکم دیتے ہیں. اچھا جیسے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت کی تو آپ نے فرمایا کہ عبدالقدوس ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں خلافت اور اجازت دیں مگر ابھی تم نہ ظاہری سے قابل ہو نہ باطنی طور پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تم اپنی ظاہری تعلیم مکمل کر لو پھر ہم تمہاری تربیت کریں گے. تو آپ چاہتے تھے کہ میں پہلے تربیت کر لے لوں تو آپ نے انکار کر دیا. اب جب آپ کا چلے گئے آپ اپنا ظاہری تربیت لینے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو 12-13 سال لگ گئے اس میں. جب آپ واپس لوٹے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا اور صاحب سجادہ جو تھے شیخ عارف تھے وہ ان کے ہم عمر تھے. اب ہم عمر سے تو آدمی ذرا وہ سمجھتا ہے نا اپنی کہ میں تو ان کے ہاتھ پہ آیا تھا بیعت ہوا تھا. تو جب آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا حضرت میں تو یہاں اس خیال سے آیا تھا لیکن حضور کا تو وصال ہو چکا، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں شیخ کامل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے گئے. تو کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کو خواب میں شیخ احمد عبدالحق رضوی کی زیارت ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ تمہاری منزل یہی ہے. تو شیخ عارف ہی تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو میرے ہم عمر ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے مطلب نہیں ہے، تم جاؤ ان کی خدمت میں. پھر آپ واپس ان کی خدمت میں آئے اور آپ نے آپ سے بیعت کی، درخواست کی. تو پھر آپ نے بیعت کی آپ کو اور پھر تمام منازل طے کرا کے پھر آپ کو کس مقام پہ پہنچا دیا. تو یہ بھی بات ہے. اسی طرح اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جن کے شیخ وصال کر گئے
اور پھر انہوں نے دوسرے شیخوں کی ضرورت بھی لی، ان کے سجادوں سے بھی مدد لی. آئی نا سمجھ؟ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس بات کا ایک بڑا وہ ہے مسئلہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے بیعت کر لی اور اس کا وصال ہو گیا اور ہمارا کام پورا نہیں ہوا تھا تو اب ہماری بے عزتی ہے کسی کے پاس جانا. ایسا کچھ نہیں ہے. جب تم دین اسلام قبول کرتے ہو، اسلام مسلمان ہوتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان نہیں آیا، ٹھیک ہے نہیں. اور جب ایمان لے آتے ہو تو تمہارے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے، تو جب تمہارے اندر اسلام داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم بھی پورے داخل ہو جاؤ اس میں اپنا، ہے نا. یہ ظاہری بات کے لیے ہے. تو باطنی معاملات جو ہیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حضرت علی حجویری، آپ اگر دیکھا جائے صوفیہ میں آپ کا مقام ایسا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے بیعت برکت کرتا. اب کیا مقام ہوگا صوفیہ میں آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پیر و مرشد تھے، آپ قریباً 14 برس سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے. پھر آپ نے آپ کو لاہور کی ولایت دے کے اور پنجاب بھیج دیا، کہا کہ ہم نے تمہیں ہند کی ولایت دی ہے اور تم وہاں جاؤ اور لاہور اپنا مسکن کرنا. اچھا لاہور ہندوستان کا دروازہ ہے چونکہ اس زمانے میں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ نے مجھے رخصت کر دیا تو میں سمجھتا تھا میرے اندر بھی بہت کمی ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ میں اور شیخ کی خدمت میں رہوں، لیکن اب چونکہ ان کا حکم تھا تو لہٰذا میں وہاں سے چل دیا. تو وہاں سے لے کے یعنی کہ آپ اپنے شیخ کے پاس عراق سے لے کے اور ہندوستان تک آتے آتے آپ نے 300 اولیاء اللہ سے اقتباس فیض کیا. خود لکھتے ہیں آپ کہ میں نے 300 اولیاء اللہ سے اقتباس فیض کیا اور ان کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے نصیحتیں بھی لی، تربیت بھی لی، توجہ بھی لی. پھر آپ لاہور آ گئے. خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ہندوستان بھیجا گیا حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اے حسن، تم جب جاؤ تو ہندوستان میں دروازے سے داخل ہونا. تو انہوں نے کہا حضرت دروازے سے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہا لاہور سے، اور دیکھنا وہاں ایک شیر سو رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آگے مت بڑھنا، پہلے وہیں جا کے اس کے چوکھٹ پہ بیٹھ جانا جب وہ اجازت دے آگے جانے کی. جب بڑھنا ہے اس لیے کہ وہ ہندوستان کی ولایت اسی کے پاس ہے اور وہ ہندوستان کے دروازے پہ شیر سو رہا ہے. تو آپ آن کے وہاں بیٹھ گئے. 6 ماہ بیٹھے رہے آپ، چلا بھی کاٹا آپ نے وہاں پر. پھر آپ نے آگے بڑھنے کی اجازت فرمائی اور کہا کہ چند لوگوں کے ساتھ جانا، اور آپ کو کامیابی بھی ہوئی ہندوستان میں پھر جا کر. تو بات یہ نہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جیسے وہ متحدہ والوں کا ایک نعرہ تھا نا کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. آج پیروں نے کر لیا اور نعرہ لگا لیا. آج وہ پیروں کے غدار ہے جبکہ وہ پیر خود بھی کچھ نہ ہو پہلے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ نہیں، صوفیہ کیا یہ بات نہیں رہے. حضرت شیخ علی حمدانی
آپ صاحب اوراد فتح ہیں کہ انہوں نے اوراد فتح نام سے ایک اوراد لکھے تھے، اور آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ محمود المرغابی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد تھے، یہ فردوسی خاندان کا سلسلہ ہے ایک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کی تربیت لینے کے بعد پھر شیخ سے صیاد کی اجازت لی، تو شیخ نے مجھے بخوبی اجازت دی اس کی، اور فرمایا کہ صیاد ایسے ہی نہ کرنا بلکہ بزرگوں کی صحبت بھی لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ کے پاس سے نکلا ہوں اور کشمیر میں آپ کا مسکن بنایا آپ نے اپنا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی سیاحت کے دوران 700 اولیاء کاملین سے ملاقات کی ہے اور ان کی خدمت میں رہا، ان سے تربیت لی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میری یہ کتاب اوراد فتیہ ہے اوراد کی، یہ انہی بزرگوں کے دیے ہوئے وظائف ہیں کہ جو مختلف اولیاء کاملین نے مجھے وظائف دیے، اور یہ تمام کے تمام وہ وظائف ہیں کہ جن سے ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔